یہ کہانی ایک ننھی بچی فرح کی ہے جو ماں کے بغیر اس دنیا میں آئی۔ غربت، سوتیلی ماں کا ظلم اور تنہائی نے اس کی معصوم زندگی کو درد سے بھر دیا، مگر قدرت نے ایک ایسی ہستی کو اس کا محافظ بنا دیا جو نظر نہیں آتی تھی، ایک جن جو اندھیرے میں چپ چاپ اس کے ساتھ کھڑا رہا، حتیٰ کہ روشنی کی کرن بن کر اس کی زندگی بدل دی۔ گرمیوں کی تپتی دوپہر تھی۔ گاؤں کے کچے مکانوں کے بیچوں بیچ ایک ٹوٹا پھوٹا سا گھر تھا جہاں ایک عورت زچگی کے شدید درد میں مبتلا تھی۔ ہر طرف سناٹا، صرف کراہے اور ادھوری سانسیں۔ عورت کی حالت بگڑتی جا رہی تھی اور اس کے ارد گرد موجود چند عورتیں بے بس تھیں۔ آخر کار ایک ننھی سی بچی نے جنم لیا۔ اس کے رونے کی آواز پہلی بار مکان کی دیواروں سے ٹکرائی، مگر بچی کی ماں وہ آخری سانسیں لے چکی تھی۔ بچی کا نام فرح رکھا گیا۔ اس کے والد رحمت علی، جو شہر میں مزدوری کرتے تھے، بیوی کے انتقال کی خبر سن کر فوراً گاؤں پہنچے، مگر ان کے حصے میں اب صرف ایک چھوٹی سی معصوم جان باقی بچی تھی۔ آنکھوں میں آنسو اور دل میں ایک عجیب سا خالی پن لیے انہوں نے فرح کو پہلی بار گود میں لیا۔ چند دنوں تک رحمت علی نے بیٹی کی دیکھ بھال خود کی، نہلایا، کھلایا، سلایا، ہر وہ کوشش کی جو ایک ماں کرتی ہے، مگر ایک مزدور کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ تھوڑے ہی دنوں میں راشن ختم ہونے لگا، مکان کا خرچ چلانا مشکل ہو گیا، تو وہ بیٹی کو گاؤں کی ایک نیک دل ہمسایہ بی بی زہرا کے سپرد کر کے دوبارہ شہر کی طرف نکل گیا۔ شہر کی زندگی میں مصروف رحمت علی نے کچھ مہینوں بعد ایک فیصلہ کیا، دوسری شادی کا۔ اسے امید تھی کہ شاید بیٹی کو ماں کا پیار مل جائے گا، شاید گھر کی تنہائی ختم ہو جائے گی۔ وہ شادی کر کے سریا نامی عورت کو اپنے ساتھ گاؤں لے آیا۔ سریا خوبصورت تو تھی، مگر دل کی سخت۔ اسے فرح پسند نہ آئی۔ وہ اکثر اسے منحوس کہہ کر پکارتی کہ جس دن یہ پیدا ہوئی ماں مر گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا رویہ سخت ہوتا گیا۔ وقت کا پہیہ رکتا نہیں، اور زندگی کا درد بھی۔ فرح اب 5 سال کی ہو چکی تھی۔ معصوم چہرہ، بکھرے بال، دھندلی آنکھیں جن میں ایک دنیا چھپی تھی۔ ماں کی محبت کا لمس وہ کبھی جان ہی نہ سکی، اور سوتیلی ماں سریا کا سایہ، وہ تو جیسے کسی آسیب کی طرح اس پر طاری تھا۔ جب بھی باپ گھر پر نہ ہوتا، سریا جیسے اپنا سارا زہر اس بچی پر اتار دیتی۔ بدبخت، تیرے ہوتے میرے بچے نہیں ہو رہے، یہ کہہ کر وہ کبھی گرم چمٹا اس کے قریب کر دیتی، کبھی کمرے میں بند کر کے کئی گھنٹے قید رکھتی۔ فرح کبھی کھڑکی سے جھانک کر باہر کو بچوں کو کھیلتا دیکھتی تو بس ٹھنڈی سانس لے کر دیوار سے جا لگتی۔ لیکن فرح اکیلی نہ تھی۔ ہر رات جب وہ سسکیاں لے کر سوتی، ہر دن جب وہ کونے میں بیٹھی خود سے لپٹ جاتی، تو کوئی تھا، ایک سایہ جو دور بیٹھا سب دیکھتا رہتا۔ وہ نیلی روشنی والا جن تھا جو اس دنیا کے دستور سے باہر تھا، مگر دل رکھتا تھا ہم پیسہ اور ایک دن انصاف کا وعدہ بھی۔ وہ جن جو اسے جھولے میں دیکھ کر مسکرایا تھا، اب اپنی نیلی آنکھوں میں غصے کی آگ لیے سریا کو گھورتا تھا، مگر حکم قدرت کے آگے خاموش تھا۔ یہ ظلم یوں نہیں جاری تھا، اور جن کی خاموشی بھی، مگر خاموشیاں بھی کبھی کبھار طوفان بن جاتی ہیں۔ ایک رات جب وہ شدید بخار میں تپ رہی تھی اور سریا نے اسے فرش پر لٹا کر سو جانا بہتر سمجھا، اس رات کچھ مختلف ہوا۔ نیلی روشنی سے چمکتا ایک وجود اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ وہ جن تھا، چپ چاپ، پرامن اور نرمی سے بھرپور۔ اس نے فرح کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا۔ فرح نے نیم غنودگی میں وہ آواز سنی اور پہلی بار سکون سے سو گئی۔ اس رات کے بعد وہ نیلی روشنی فرح کی زندگی میں ایک پناہ بن گئی۔ جب بھی وہ دکھی ہوتی، جب بھی بھوکی سوتی، جب بھی مار کھا کر روتی، وہ نیلی روشنی کمرے کے کونے میں ظاہر ہوتی، اور بس اس کی موجودگی ہی فرح کو احساس دیتی کہ کوئی ہے جو اس کا ہے۔ کچھ مہینے بعد رحمت علی گاؤں واپس آیا۔ اس بار فرح کو دیکھ کر چونک گیا۔ وہ بہت کمزور ہو چکی تھی، آنکھوں میں چمک ماند پڑ گئی تھی۔ اس نے سریا سے پوچھا، مگر وہ جھوٹ بولتی رہی۔ رات آئی اور جن کا صبر ختم ہو چکا تھا۔ اسی رات
सरिया के कमरे में अचानक नीली रोशनी फैली। दरवाजे बंद, रोशनी तेज, हवा ठंडी, और सामने जिन का सरापा नमूदार हुआ। सरिया घबरा गई, उसकी चीखें निकलने लगी। जिन ने गरजदार आवाज में कहा, तुमने उस बच्ची पर जुल्म किया है जो माँ के बाद तुम्हारे सहारे थी। तुम माँ बनने के लायक ना थी, अब तुम्हें उस घर से जाना होगा। चीखों पुकार सुनकर रहमत अली दौड़ा आया। उसने देखा कि सरिया जमीन पर गिरी रो रही है और खौफ से थर थर कांप रही है। क्या हुआ? क्या हो रहा है यहाँ? सरिया खुद ही सब कुछ बता बैठी। फराह पर किए गए जुल्म, भूख, मारपीट, सब कुछ। रहमत के चेहरे पर दुख, गुस्सा और शर्मिंदगी छा गई। उसने फैसला किया, अब तुम इस घर में नहीं रहोगी। सरिया के जाने के बाद रहमत ने फराह को सीने से लगाया। अब वो गांव में ही काम करने लगा, कभी खेतों में, कभी किसी की मजदूरी, लेकिन बेटी को अब खुद संभालता। फराह अब 7-8 साल की हो चुकी थी। वो स्कूल जाने लगी, हंसती, खेलती, और जब रात को खिड़की से बाहर देखती तो दूर दरख्तों के पार एक नीली रोशनी उसे अब भी टिमटिमाती दिखाई देती। वो जानती थी कोई है जो अब भी उसकी हिफाजत कर रहा है।